الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فليس مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے.
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک یہ نشانی ہے کہ تھانوں تھوڑے وچوں ہی پیدا کر کے تھوڑے جوڑے بنائے تاکہ تسی اس تو سکون حاصل کرو اور تھوڑے درمیان محبت رحمت پیدا فرمائی۔ اسلام نے زندگی دے رہن سہن طور طریقے انسان نو گناہ تو بچن واسطے اللہ رب العزت نے اسلام دے اندر نکاح والا سلسلہ رکھیا۔ یا معاشر الشباب فانکحوا، کہ جس وقت جوانی نو پہنچ جاؤ تے نکاح کر لو۔ نکاح دا سلسلہ اسلام نے رکھیا جبلت دی تسکین واسطے، اپنے آپ نو گناہاں تو بچن واسطے، بچان واسطے۔ جس وقت نکاح کر لیا جائے گا پھر گناہاں تو بچیا جا سکے۔ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ گزشتہ جمعے دے اندر اے رشتہ قائم کرن دے کچھ طور طریقے تھوڑے سامنے رکھے گئے۔ کہ جس وقت رشتے نو قائم کرنا ہے او دے واسطے سانو کیڑے طریقے اپنانے چاہیے نے۔ منگنی دا سلسلہ کڑی دیکھنی ہے، منڈا دیکھنا ہے، کس انداز نال دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، جس وقت بات کرو تے سچی سچی کرو، جس وقت رشتہ قائم کرنا ہوئے پھر کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے، جو چیز ہے اس کو کھل کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جس وقت بچی گھر آئے گی اپنی زندگی اس گھر دے اندر گزارے گی، بعد اندر بھی تک کچھ چیزاں دا اظہار ہوئے گا، ظاہر ہون گیاں، جیڑے بعد اندر معاملات ظاہر ہوندے نے انہاں دا نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، جس وقت رشتہ قائم کرنا ہے تے بات کھریاں کھریاں کرنی، سیدھیاں سیدھی، کوئی چیز چھپان کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من غشا
فلیس منا، جس شخص نے بھی دھوکھا کیتا فلیس منا، وہ ساڈے وچوں نہیں۔ جس نے دھوکھا کیتا وہ ساڈے وچوں نہیں۔ جس وقت منگنی ہو جائے رشتہ طے ہو جائے نکاح کا وقت آ جائے تو او دے واسطے کچھ شرائط نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان دے مطابق لا یحل نکاح الا بولی وصداق وشاہدی عدل۔ تین چیزاں انہاں نوں نکاح واسطے ضروری سمجھنا ہے۔ ولی دا ہونا، حق مہر کا مقرر کرنا، دو گواہ جڑے عادل ہون وہ شامل ہونے چاہیے، عدل کرنے والے دو گواہ۔ ساڈے اس طرح توجہ نہیں ہے۔ شاہدی عدل، دو گواہ ایسے ہوں جڑے انصاف پسند ہوں۔ ساڈا کی ہے؟ او یار تے کو ہے گا یہ کا پڑھائی ذرا ایک تو دے دے نوٹ کر لو جی، گواہی لکھنی ہے جڑا مرضی لکھ دو۔ شاہدی عدل، دو گواہ ایسے جڑے انصاف پسند ہون، عدل کرنے والے ہون، انہاں نوں شامل کرو۔ نکاح تو علاوہ اگر معاملہ آ جائے پھر اونا بندیاں دی ساڑے نزدیک حیثیت نہیں ہوئے گی جڑا نکاح کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ اسی انہاں نوں گواہ اندر پیش کر کے لکھ دیں۔ تین چیزاں، ولی دا ہونا، حق مہر کا مقرر کرنا۔ حق مہر کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ اس کی دلیل بھی تھوڑے سامنے پیش کراں گا۔ اور گواہاں دا ہونا، تین چیزاں لازمی ہونی چاہیے۔ لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان جس وقت اسی شرائط رکھتے ہیں نا، شرائط اسی 2 تولے زیور نال 2.5 لاکھ روپیہ بھی لکھ دیو جی، جو کچھ دیتا سارا کچھ لکھ دیو، جو منڈے والے نے پایا وہ بھی لکھ دیو، شرطاں لکھیا جا رہی۔ 2.5 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ جنی ہوئے نا ادو موقع دے کہ فائدہ اٹھا لو، نال لکھ دے۔ ہوں کہڑا منڈا مڑ کے چلا، جو لکھانا ہونے لکھا لو۔ ایسیا شرطاں
جیڑیاں غیر شرعی ہون وہ شرائط قبول نہیں کیتیاں جان گیا۔ پانچ محلے جگہ لکھ دیو جی کڑی دے نام کروانی، شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ حکومت نے ویسے بھی ان شرائط بند کر دیتی ہیں کہ نکاح نامے اتنے کوئی شرائط نہیں لکھی جائے گی۔ حکومت نے ویسی پابندی لگا دی۔ حق میں لکھنا ہے وہ بھی رقم دی شکل دے اندر، زیورات دی شکل دے اندر نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت، جیڑی عورت نکاح کر لے بغیر اذن ربها یا ولیہا، اپنے ولی تو علاوہ ہے، ولی مقرر نہ کرے۔ اخبار بھرے ہوندے نے کہ فلاں اپنے آشنا دے نال فرار ہو گئی، انہیں فلاں جگہ جا کے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت نکاح کرے بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی دی اجازت تو بغیر، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اودا او نکاح باطل ہوئے گا، او نکاح شمار نہیں کیتا جائے گا، او نکاح باطل ہوئے گا۔ ہاں جس دا ولی نہیں، جس دا وارث نہیں، اس دا ولی عدالت بنے گا، اس دا ولی عدالت بنے گا۔ جس دا ولی موجود ہوئے اور گھروں بھج کے نکاح کر لے، فنکاحها باطل، ایسا نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت دا ولی بن کے دا نکاح نہ کرائے، کوئی عورت کسی عورت دا نکاح نہ کرائے۔ ولا تزوج المرأة نفسها، نہ کوئی عورت اپنا خود نکاح کرائے۔ نکاح واسطے گواہ بھی مرد ہونے چاہیے، کوئی عورت گواہ بن کے کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے، نہ کوئی عورت اپنا خود نکاح کرائے۔ جیڑی عورت اپنا خود نکاح کرائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الزانیہ، وہ عورت زانیہ ہے، بے حیا ہے۔ جیڑی عورت بھج کے جا کے نس کے نکاح کر لے، وہ عورت بے حیا عورت ہے، زانیہ عورت ہے۔ نہ عورت دوسری عورت کا نکاح کرائے گی، نہ عورت خود اپنا نکاح کرائے گی۔
بنا ولی تو بنا ولی دی اجازت تو جیڑی عورت نکاح کرائے گی نکاح ہوا باطل، اور نکاح باطل ہے۔ جس نو ولی مقرر کر لیا جائے، ولی کسے بچی دے اتے زبردستی نہیں کر سکتا کہ تو فلاں نہ نکاح کرا، ولی زبردستی نہیں کر سکتا۔ جس بچی دا نکاح کرنا ہے اس کو اجازت لئی جائے، ساڈے زحمت نہیں ہے کہ اسی بچیاں کو پوچھ لئیے کہ پتر تھانوں آہا نکاح جڑا کرن لگے ہاں پسند بھی آ، خوش بھی ہاں، تو راضی ہاں؟ نہیں، ساری شان چ فرق آتا۔ لے اسی اپنی اولاد کو پوچھیے، اسی جتھے مور لا کے اتھے ہی ہونا، بیٹی پسند کرے نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے بچی کو اجازت لے لے، اگر بیوہ یا متعلقہ ہے وہ دسے گی کہ ہاں میں اتنے کرنا کہ نہیں کرنا۔ جیڑی کمواری ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اودا خاموش رہنا اذنھا دی واسطے اس طرف اجازت۔ اگر تسی بچی نو پوچھ لیا انہیں کوئی جواب نہیں دیتا، خاموش ہو گئی، یہ مطلب کہ وہ راضی ہے، وہ دی خاموشی وہ اجازت دے رہی ہے کہ تسی نکاح کر دے۔ بیوہ یا متعلقہ ہے خود دسے گی کہ ہاں میں نکاح کرنا کرے گا۔ کمواری دی خاموشی بھی وہ دی اجازت ہوئے، وہ دی رضامندی ہو۔ فَإِن سَكَتَتْ، اگر وہ خاموش رہے کمواری، فَهُوَ إِذْنُهَا، وہ دی اجازت ہے۔ اگر وہ انکار کر دے، اگر بچی انکار کر دے پھر ولی اتے جبرن نہیں، زبردستی نہیں کر سکتا، فلا جواز، پھر ولی زبردستی والا نکاح نہیں کروا سکتا۔ رشتے قائم کیوں نہیں ہوندے، کیوں برقرار نہیں رہتے؟ جس وقت اسی آپس میں رشتے کرتے ہیں بچے نو بھی اپنے رشتے دار کے ماحول کا پتا ہوتا، محلے دار کا پتا ہوتا۔ بچی کہہ دے کہ مینو پسند نہیں، مینو اتنے ٹھیک نہیں لگتا، تے باپ زبردستی ٹھونس دے، پھر وہ رشتے زیادہ دن قائم نہیں رہنے، ختم ہو جائے۔ اس واسطے اسلام نے سانو یہ ترغیب دیتی ہے کہ جس وقت نکاح کا معاملہ ہے، زندگی گزارنی ہے بچی نے، یہ زندگی کا معاملہ ہے، یہ کوئی چند لمحات کا معاملہ نہیں ہے۔ اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں اجازت دے رہی، انکار کر رہی ہے، پھر زبردستی نہیں کرے۔ نکاح کی تاریخ رکھ دیتی گئی۔ ہن ساڈے رواج کے مطابق ایک دن مہندی ہے، پہلے ہوندا سیگا سیانے تیل بھی کٹ دے سی، تیل اج تیل دا دینا، اج مہندی دا دینا، اج برات دا تے کل ولیمے دا۔ مہندی والی رسم یہ اسلام میں کوئی تعلق نہیں، اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ تے ساڈا سب تو زیادہ جڑا زور آ وہ کیتے آ مہندی دی رسم۔
جدوں تک اسی محلے اندر پھر کے دساں گے لوگوں ڈھول بجا کے، ادو تک سانوں یہ نہیں یقین کہ ساڈا بیاہ۔ سب تو زیادہ اگر ساری ہے کسی چیز اتنے تگو دو، وہ ایک مہندی دی رسم ہے۔ پھر اسی اہل حدیث بھی ہاں، اسی اہل سنت بھی ہاں، اسی اہل اسلام بھی ہاں، سب تو زیادہ ڈھول ٹمکا تے کنجر خانہ ساڈے گھراں دے اندر مہندی دی رات، کیونکہ بیاہ سائدہ نہیں نا بغیر مہندی تو، بغیر ڈانس تو، کنجر خانے تو۔ اس جگہ تے جتھے باپ سارا سال لوگ طرف انگلیاں اٹھا کے آنے دیکھ کتا کنجر خانہ شروع کیتا، انہوں دیکھ کتا جدو اپنے منڈے کی واری آنی ہے کی کریے، انہوں منڈے مانتے ہی نہیں، باپ ہی کہا تیرے اولاد تیری گل ہی نہ منے، اور باپ ہی کہا جی اولاد کی گل ہی نہ منے، اولاد تربیت ہی ایسی کرو تھوڑی گل ٹال نہ سکے۔ مہندی رسم آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور آئے گا اللہ رب العزت میری امت دے کچھ لوگوں زمین دے اندر دنسا دے گا یا انہوں بندر یا خنزیر بنا دے گا۔ کی کرے گا؟ ایک دور ایسا آئے گا، اس دور دے اندر لوگ ایسے ہون گے میری امت دے وچوں، انہوں نے زمین دے اندر دنسا دیتا جائے گا یا انہوں نے بندر یا خنزیر بنا دیتا جائے گا۔ کون لوگ ہوں؟ جڑے گانا باجا بجاندے، وہ لوگ گانے بجان والے، باجے بجان والے، ڈھول ٹمکا کرنے والے، یہ انہوں لوگوں میں ہوں جنہوں نے باندر یا خنزیر بنا دیتا جائے، شکلہ مسخ کر دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوتانی ملعونانی، دو آوازاں ایسیاں نے جنہاں تے لعنت کی گئی۔ کس دی لعنت؟ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، سارے لوگوں دی لعنت۔ صوتانی ملعونانی، دو آوازاں ایسی جنہاں تے لعنت کی گئی۔ وہ کیڑی آواز ہے؟ وہ آوازاں جس وقت خوشی دا موقع آئے گا پھر یہ گانا باجا بجان کے اتنے بیٹھے نے ساڈے ماشاءاللہ سیانے، یہ ولیمیاں دے بھی گانا باجا بجان لگ پیا، ولیمیاں دے بھی پہلے ہی صرف مہندی رسم اتنے گانا باجا ڈھول ٹمکے، ہن ولیمے کی رسم تے بھی، دعوت ولیمہ تے بھی ہن ساؤنڈ چلتے، میوزک چلتا، اس تو بغیر کھانا ہضم نہیں ہونا۔ نال پھکی رکھ لیا کرو، جی زیادہ کھا لیا تو پھکی کھا لے، چل ہضم تو ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو آوازاں ایسیاں جنہاں تے لعنت کی گئی۔ ایک وہ آواز جس وقت خوشی دا موقع آئے گا اے گانا باجا بجان والی، دوسری آواز جس وقت کوئی مصیبت آئے گی اے نوحہ گناہ ہونے والے، وبیلا کرنے والے۔ صوتانی ملعونان، یہ دو آوازاں ایسی ہیں جنہوں تے لعنت کی گئی۔ اسی کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ادا اسی کی کر رہے ہیں؟ سنت۔
آغاز کس تو ہو رہا؟ غیر اسلام تو، غیر شریعت تو، بے حیائی تو، ادا سنت کر رہے ہیں، آغاز ساڈا ہو رہا لعنت تو، پھر کتوں سکون ہوئے گا؟ کتوں رشتے قائم رہن گے؟ کہ اسی جڑن تو پہلی بے برکتہ کر لیا، جڑن تو پہلے اسی لعنتاں دے حقدار ہو گئے، کتوں قائم؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گانا باجا بجان والے، شراباں پین والے، ساری زندگی اللہ رب غربت دیندا، پھر کچھ اللہ رب العزت ہاتھ پھڑ کے نا ذرا پیسے دے دیندا، تھوڑی جی امیری آ جاتی ہے، پھر اپنی پچھلی اوقات ساری بھول جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو کتھوں چکیا تے کتھے کھڑا کر دیتا، تیرا فضل ہے۔ اسی جے رب نے سانو نعمتاں دے نال نواز دیتا، اسی او نعمتاں دیاں اسی اس طرح ناقدری کر دیں، نہ شکریہ کر دیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر کوئی امام خطیب یا مولوی صاحب کہہ دے میں نہیں اتنے نکاح پڑھانا، نہیں پڑھانا نہ پڑھاوے، ہور تھوڑے ہور بتھیرے باہروں بلا لیں گے، شہروں بلا لیا ہوں۔ احساس نہیں ہے کہ اسی جرم کر رہے ہیں، اسی ظلم کر رہے ہیں، اسی لعنتاں دے حقدار ہو رہے ہیں، یہ احساس نہیں، ضمیر مار چکے۔ نکاح دا وقت آ گیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جڑے حق مہر ہویا کرتے ہیں انہاں نوں خوشی خوشی دیا کرو، جڑا عورتوں دا حق ہے۔ کدا حق ہے؟ عورتوں دا حق ہے۔ سیاڑیوں یہ عورت دا حق ہے، ساڈا حق نہیں، ولی دا حق نہیں ہے۔ جس دا نکاح ہونا ہے اس عورت دا حق ہے۔ اسی کری دا رقم ساری کنی رسم و رواج کے مطابق کنی چاہ رہی ہے؟ 5000 روپیہ حق مہر۔ جی اسی مہندی اتنے لٹکاواں گے لکھاں روپیہ، گڈیاں چمکاواں گے لکھاں دیاں، ساری پینٹ شرٹ ساری شیروانی ہوئے گی لکھاں دی۔ جس وقت آئے گی حق مہر دی باری، اجی شریعت کے مطابق رکھ لو، اتنے شریعت ہے، باقی ساری شریعت ختم، باقی سب ختم۔ جس وقت حق مہر دی باری پھر شریعت کے مطابق رکھ لو۔ اس شریعت کے مطابق رکھنے والے سن لو، شریعت کنی ہے؟ شریعت بنی کتوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دی ازواج دا کنا حق مہر سی؟ سئلت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کہ آپ دی ازواج النبی، آپ دی بیویاں دا، ازواج مطہرات دا کنا حق مہر ہویا کرتا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کان صداقہ لازواجہ اثنتی عشرۃ اوقیۃ و نشا، کنا حق میں دسیا؟ اثنتی عشرۃ اوقیۃ و نشا، 12.5 اوقیہ کنا ہوندا؟ 500 درہم، ھذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ، مسلم دی روایت ہے۔ جڑے کہندے نے شریعت دے مطابق رکھ دیو، 5 منٹ زیادہ ہو جان گے، معذرت، شریعت دے مطابق کہنے والے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حق مہر 500 درہم، 25,000 روپیہ، جیڑا گھٹ تو گھٹ شریعت دے مطابق رکھنا ہوئے جی، کنا؟ 25,000، اتنے 5,000 رکھ لو۔ اچھا ہوں دوں گے مؤجل کا لیا غیر مؤجل ہی لکھ دیو جی، دے دیاں گے بعد، چلے مؤجل غیر مؤجل رکھا جا سکتا ہے، یہ اندر حرج نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق اگر دیکھا جائے کم از کم حق مہر 25,000 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حق مہر 400 درہم، کم از کم 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ شریعت دیکھو پھر، جس نے شریعت دکھانی ہے پھر وہ شریعت کے مطابق رکھ لے۔ کم از کم 25,000 آپ دی ایک بیوی جنہ دا حق مہر کم از کم 2 لاکھ روپیہ سی، رکھ لو۔ جس وقت کنجر نچائے، ٹول ٹمکے کیتے، اس وقت شریعت نہیں سی، فضول خرچے کیتے، اس وقت شریعت نہیں سی۔ جتھے شریعت نے حق رکھیا ہے اتنے سانو شریعت یاد ہے، اتنے فری چ دے دیو ادھر۔ حق مہر گھٹ تو گھٹ بھی رکھا جا سکتا، زیادہ تو زیادہ بھی رکھا جا سکتا۔ منڈا زیادہ کما رہے گا زیادہ رکھ لو، تھوڑا کما رہے گا تھوڑا رکھ لو۔ اگر تھوڑا رکھا جائے یہ بہتر ہے زیادہ نہ ہو، تاکہ بعد دلہے اور دلہے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بہتر ہے تھوڑا رکھ لیا جائے۔ اس بہتری وجہ تو اسی 5,000 روپیہ رکھ لیں۔ منڈا کا ہوئے 5 لاکھ سے پھر بھی 5,000، چل کوئی نہیں بتھیرا نہیں، دیکھ دے۔ شریعت کے مطابق ہے نالے کم از کم 25,000 رکھایا کرو، جڑا کہ شریعت کے مطابق رکھ لو، کم از کم 25,000 ہونا کہ 25,000 بن گیا۔ غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دا حق مہر جو رکھیا گیا 73,000 کے قریب سی۔ حضرت فاطمہ آپ دی بیٹی دا کم از کم اندازے کے مطابق 73,000۔
25,000 تو 2 ਲੱਖ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਆ। حق مہر نکاح ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ولیمے کی باری آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شر طعام طعام الولیمہ، بدترین کھانے وچوں ولیمے دا او کھانا ہے، کھانے وچوں بدترین کھانا ولیمے دے کھانے وچوں او کھانا ہے۔ دعوت ولیمے دی ہے، لیکن او ولیمے دا کھانا بدترین کھانا ہے جہدے اندر غریباں نو چھڑ دیتا جائے، امیراں نو بلایا جائے۔ او کھانا، اور ولیمے دا کھانا بدترین کھانا ہے جہدے اندر غریباں نو چھڑ دیتا جائے، امیراں نو بلایا جائے، وہ بدترین کھانا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسی دعوت انہاں نو دواں گے اس حدیث کے مطابق کہ انہاں لوگاں نو دعوت دیتی جائے جڑے اس کھانے دے محتاج نہیں، جڑے کہندے نے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اگر ٹائم لبیا تو پھر اسی آ جاواں گے، اداں ہی ہوندا نا، انہاں دے نزدیک ہوندا کہ اسی تا کھاندی رہی دا۔ انہاں لوگاں نو بلایا جائے جڑے انکار کرتے ٹھیک ہے جی اگر ٹائم لگ گیا تو پھر انشاءاللہ پہنچاں گے، انہاں نو چھڑ دیتا جائے جنہاں نو ضرورت ہے کہ سانو دعوت دیتی جائے اسی کھانے واسطے جائیے، انہاں نو چھڑ دیتا جائے، انہاں نو بلایا جائے۔ ساڈے سارے عہدیداران موجود ہون گے، غریب محلے دے اندر راہ تکدا ہوئے گا، ترسدا ہوئے گا، بڑے بڑے لوگ ساری دعوت کے اندر موجود ہوں۔ ایسا ولیمے دی دعوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بدترین دعوت کیا، بدترین کھانا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دعوت کے اندر نہ جاؤ، دعوت دیتی جائے اس کے اندر نہ جاؤ جس کے اندر شریعت دی بے حرمتی کی جائے، اسلام دی مخالفت کی جائے، جتھے شریعت دے اصولاں نو پامال کیتا جائے اس دعوت دے اندر نہ جائے۔ ساڈے سارے ولیمے پھر نکارے گئے، ساری دعوتاں نکارے گئیاں، لیکن جا رہے ہیں۔ اگر پنڈ دے اندر جڑے کچھ لوگاں نو منان والے نے اپنی گلاں، اگر وہ کٹھے ہو کے ایک اصول ایک ضابطہ مقرر کر لین، پھر ساریاں اے فضولیات، اے بے حیائیاں، اے گانے بجانے سب ختم ہو جائیں۔ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت سانو نکاح والی سنت نو سنت دے انداز دے نال، سنت دے اندر رہندیاں ہویاں اس نو مکمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ دسیا جائے گا دلہا کیسا ہونا چاہیے۔
دلہا کیسا ہو، وہ اندر کی خوبیاں ہونی چاہیے. ذرا جلدی آیا کرو تاکہ کچھ مسائل کا پتہ بھی چلے کہ کی بیان کیتا گیا. اللہ رب